السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ہمارے اکثر بھائیوں کو یہ دھوکہ لگتا ہے اور ان کو یہ زعم ہے کہ ہماری عورتوں کا کردار تو بہت اچھا ہے، پردہ یا حجاب ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو اب جو باتیں میں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں ان کو ذرا غور سے سنیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عورتوں کا نامحرموں سے اور اجنبیوں سے اپنے آپ کو ڈھانپ کر رکھنا اور اپنے سطر کو چھپا کر رکھنا یہ حجاب ہے، اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے باقاعدہ مختلف صورتوں کے اندر اس کا حکم بھی فرمایا ہے۔ سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے کہ مسلمان عورتوں سے کہہ دو کہ وہ بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی عصمت میں فرق نہ آنے دے اور اپنی زینت کو ظاہر نہ کرے سوائے اس کے جو ظاہر ہے، اور اپنے گریبانوں پر اپنی اوڑھنیاں ڈالے رہیں اور اپنی آرائش کو کسی کے سامنے ظاہر نہ کریں۔ اور اسی طرح سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 59 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں، اپنی صاحبزادیوں سے اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ وہ اپنے اوپر اپنی چادروں کو لٹکا لیا کریں، اس سے بہت جلد ان کی شناخت ہو جایا کرے گی اور پھر وہ نہ ستائی جائیں گی، اور اللہ رب العزت بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تو محترم ناظرین، ہمارا دین ہمیں اچھی اور پاکیزہ زندگی جینے کی مکمل رہنمائی دے رہا ہے۔ انسان اس کے ظاہری حلیے کی وجہ سے پہچانا جاتا ہے۔ انسان کے علاقائی ذہن اور اخلاقی رجحانات اس کے ظاہری حلیے سے ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان کا حلیہ اس کے ظاہر اور باطن کا آئینہ دار ہوتا ہے۔ حلیہ ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتا ہے، تو ایک مسلمان خاتون کو چاہیے کہ وہ اپنے لباس میں اس چیز کا خاص خیال رکھے جس کی وجہ سے وہ ایک باوقار اور مسلمان خاتون دکھائی دے۔ حجاب یقیناً خواتین کا وقار ہے اور اس کا تعلق براہ راست شرم و حیا سے ہے۔ زیادہ پرانی بات نہیں ہے کہ جب ہمارے معاشرے میں دوپٹے اور حجاب کے بغیر باہر نکلنا ایک معیوب بات سمجھی جاتی تھی، اور خواتین پردے کا خاص خیال رکھتی تھی، اور بچوں کو بھی اس بات کی تربیت دی جاتی تھی کہ وہ بھی اپنے پردے کا خاص خیال رکھیں۔ لیکن جیسے جیسے معاشرہ ترقی کرتا گیا اور فیشن کا دور آتا گیا، تو اس ترقی یافتہ دور میں بہت سے سائیڈ ایفیکٹ اور نقصانات بھی سامنے آئے ہیں، اور اس فیشن انڈسٹری نے دوپٹے کو عورت کے لباس سے گھٹا دیا ہے۔ بطور خاص ہمارے مسلم معاشرے میں اس کے بہت سے نقصانات سامنے آ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، مسلمان معاشرے میں ہر خاتون اس کی ایک رکن ہے، چاہے وہ مغرب میں رہتی ہو، چاہے ایشیا یا عرب میں رہتی ہو۔ کچھ سال پہلے ان تمام معاشروں میں ایک مسلمان خاتون باوقار طریقے سے رہتی تھی، کیونکہ اس کا حجاب ہی اس کے لیے بہت اہمیت رکھتا تھا۔ لیکن آج مادہ پرستی اور فیشن کی جدت نے عورت کو اپنے حجاب سے بے نیاز کر دیا۔ آج کی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں سب اس بات پر مضطرب ہیں کہ دوپٹہ بھی کوئی اوڑھنے کی چیز ہے یا سائیڈ پر لٹکانے کی کوئی چیز ہے۔ اس پر ایک اکبر الہ آبادی کا شعر یاد آتا ہے، بے پردہ کل نظر جو آئی چند بیٹیاں، اکبر زمیں میں غیرت قومی سے گڑھ گئی، پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ وہ کیا ہوا، کہنے لگی کہ عقل پر مردوں کی پڑ گیا۔ یہ تو وہی بات ہوئی نا کہ آج کل ہمارے اکثر بھائیوں کو یہ زعم ہوتا ہے کہ ہماری عورتوں کا کردار تو بہت اچھا ہے، تو پردہ، حجاب یا دوپٹہ ہو یا نہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو یہ ان کا بھولا پن ہے یا واقعی ان کی عقل کے اوپر پردہ ہی پڑ گیا؟ بھڑکیلا لباس پہن کر اور بن سور کر جب عورت اپنے گھر سے باہر نکلتی ہے تو ہر قسم کی نظر ان کے اوپر پڑتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ حضرات کو ایک چھوٹے سے قصے سے دیتا ہوں۔ کچھ سال پہلے ایک لڑکی کا شوہر باہر ٹریننگ میں مصروف تھا، تو گھر اور باہر کی تمام ذمہ داریاں اسی لڑکی کو سنبھالنی تھی، یعنی اس لڑکے کی بیوی کو۔ بچوں کے لیے خریداری کرنا، گھر کے لیے سودا لانا
اور بل جمع کرانا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری کی ساری ذمہ داری اسی لڑکی کے اوپر تھی۔ اب اس لڑکی کی ایک دوست تھی جو کہ بہت فیشن پرست اور ماڈرن تھی۔ اس لڑکی نے ایک دن اس سے پوچھا کہ یہ سب تم اکیلے کیسے کر لیتی ہو؟ یہاں کا ماحول تو بہت خراب ہے، میں جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہوں تو بڑی عجیب عجیب نظروں سے لوگ مجھے گھور گھور کر دیکھتے ہیں، اور بعض لڑکے تو مجھ پر آوازیں بھی کستے ہیں۔ تو اس لڑکی نے مسکرا کر جواب دیا کہ بغیر حجاب کیے اور اپنے سطر کو ڈھانپے بنا آپ اپنے گھر سے باہر جائیں گی تو ان ساری باتوں کا سامنا تو آٹومیٹکلی کرنا ہی پڑے گا۔ اب اس لڑکی نے اپنی ساری باتیں اس لڑکی سے بتانی شروع کر دی کہ میرے شوہر گھر پہ نہیں ہے اور گھر کی ساری ذمہ داری میں ہی سنبھالتی ہوں، میں جب بھی گھر سے باہر جاتی ہوں تو حجاب اوڑھ کر ہی جاتی ہوں، تو اکثر بھیڑ میں لوگ مجھے راستہ دے دیتے ہیں، جب بل جمع کرانے بینک میں جاتی ہوں تو اکثر مرد مجھ سے کنارہ ہو کر مجھے آگے بڑھنے کو کہتے ہیں، جب بھی کوئی مرد بات کرتا ہے تو نظر جھکا کر بات کرتا ہے، یہ سب میرے حجاب کا وقار ہے جس نے مجھے باوقار بنا دیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، نفسانی خواہشات سے بچانے کے لیے اللہ رب العزت نے عورت کو حجاب کے اندر رکھا ہے۔ حجاب عورت کی عفت اور پاک دامنی کا پاسبان ہے، اس سے عورت کی شرم و حیا کا اظہار ہوتا ہے۔ حجاب عورت کو حیا کا پیکر بناتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں بے راہ روی بڑھنے کی ایک بڑی وجہ خواتین کی بے پردگی ہے۔ آج بھی اس نسل نو میں اپنے تشخص اور پہچان کے لیے بیداری کی ایک لہر اٹھ گئی ہے، اور پورا مغرب حجاب سے خوف زدہ نظر آ رہا ہے۔ فرانس اور دیگر ممالک میں حجاب پر پابندیاں لگائی جا رہی ہیں۔ مختلف اداروں اور کالجوں میں حجاب پر پابندی لگانے سے یہ ثابت کیا جا رہا ہے کہ ہم مسلم خواتین کے تشخص کو نہیں مانتے، کیونکہ حجاب مسلمان خواتین کے تشخص کی علامت ہے، جبکہ دوسری سب تہذیبوں کو مانا جا رہا ہے۔ جب ایک مسلمان لڑکی اپنے سر کو ڈھانپتی ہے تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسے اپنی پہچان کا احساس ہے، اور وہ اسلامی تہذیب اور ثقافت کے لیے سر اٹھا کر کھڑی ہے، اور اس سے باطل طاقتیں خوف زدہ نظر آ رہی ہے۔ تو مسلمان خواتین کو سوچنا چاہیے کہ نمود و نمائش کے دور میں آگے بڑھ کر اپنے لیے کامیابی اور ترقی کبھی بھی حاصل نہیں کر سکتی، بلکہ انہیں ایک باوقار عورت کے روپ میں معاشرے میں اپنا کردار ادا کرنا ہے، کیونکہ حجاب سے ہی ایک مسلم لڑکی کی پہچان ہوتی ہے اور دنیا کی تمام عورتوں سے الگ اور باعزت نظر آتی ہے۔ ذرا آپ سوچ کر تو دیکھو کہ خانہ کعبہ کے اوپر بھی غلاف ہے، تقدس کی ہر چیز کو ڈھانپ کر رکھا جاتا ہے، اس لیے عورت کا تقدس اس کے حجاب میں ہے۔ حجاب عورت کے تشخص کی علامت ہے، اس کی شرافت کا آئینہ دار ہے، اور آپ کی نسلوں کی بہترین تربیت وہی عورت کر سکتی ہے جو باحیا اور باوقار ہو۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو عرب سوسائٹی میں بہت عزت اور وقار سے پہچانا جاتا تھا۔ آپ کا کاروبار پورے عرب کے اندر پھیلا ہوا تھا اور آپ طاہرہ کے نام سے پکاری جاتی تھی۔ اور اسی طرح ہم سب کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی پر نظر ڈالیں تو مسلم خواتین کو چاہیے کہ وہ ازواج مطہرات کو اپنی زندگی کا رول ماڈل بنائیں اور اپنی زندگی کو ان کے نقش قدم پر چلانے کی پوری کوشش کریں، اور جتنا ہو سکے اپنے سطر کو ڈھانپ کر رکھیں، گھر سے باہر نکلتے وقت شرعی پردے کا لحاظ رکھیں۔ اگر آپ ان ساری باتوں کا خاص خیال رکھیں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ پھر کسی اجنبی کی اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ آپ کے اوپر نگاہ ڈالے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ پوری امت محمدیہ کی ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں کی حفاظت فرمائے اور ان کے حال پر رحم فرمائے، اور اللہ ہم سب کو اپنے دین پر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ یہی بہترین عمل ہے جو ہم نے اپنی آنے والی نسل کو دینا ہے۔ فقط والسلام۔